بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کا سلسلہ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور اب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو اہم اور بنیادی صفات ہیں ان صفات کے اس بات پر استدلال کی کوشش کی ہے. اور اس سے پچھلے درس میں کہ کلامی مکاتب کے درمیان علماء متکلمین کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بھی شمار ہوتی ہیں، اور مکاتب کلامی میں یا کلامی مجالس میں اس کا بہت شد و مد سے بحث ہوا ہے. اس پر رؤیت خداوندی پر اللہ تعالیٰ کی دید ممکن ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کلامی اہل کلام کے متکلمین کے ہاں. کچھ متکلمین اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل ہیں اور کچھ رؤیت کے قائل نہیں ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ دنیا میں تو ان ظاہری آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت مومنین کو ہوگی. بہرحال یہ مختلف نظریات ہیں جو آپ پچھلے درس میں آپ جان چکے ہیں. وہاں پر ہم نے پچھلے درس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، اب تک تو ہم کشف المراد میں جو بھی عبارت آئی ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسی کو پریزنٹ کریں، لیکن اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس مسئلے میں یا رؤیت خداوندی میں جو عموم متکلمین ہیں ان کی آراء کا ایک اجمالی سا مکاتب کلامی مختلف مکاتب ہیں، تو ان کے آراء کا ایک طاہرانہ نگاہ ہم اس پر کریں گے. تو ایک جامع طور پر انشاءاللہ تعالی یہ آج کے درس میں اور انشاءاللہ آنے والے ایک دو دروس میں بھی ممکن ہے اس پر ہم بات چیت جاری رکھ سکیں. تو آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کے درس میں بھی ہم متکلمین کا اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر اختلاف. اس سے پہلے والے دو درس میں ہم نے رؤیت کے حوالے سے خواجہ نصر الدین طوسی اور علامہ حلی نے کیا کہا اسے پیش کرنے کی کوشش کی. اب ہم ذرا کشف المراد سے ذرا تھوڑے سے آزاد ہو کر اور بھی نظریات کو لینے کی کوشش کریں گے اس درس میں، جو متکلمین نے مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے متکلمین نے اس حوالے سے دیے ہیں، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا کیا ہے اس کے معنی کی طرف. اللہ تعالیٰ کی رؤیت ایک کلامی مسئلہ ہے ٹوٹلی، جس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری اور مادی آنکھوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. شیعہ سنی احادیث مآخذ میں رؤیت خدا کے امکان اور عدم امکان کے بارے میں بہت سارے احادیث نقل ہوئی. رؤیت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، رؤیت کا معنی یعنی دیکھنا. رؤیت خداوندی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا. کلامی مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. اس پر بہت شدت سے بات کی گئی ہے، اسی بنا پر بہت سارے مکاتب وجود میں آئے ہیں. لہٰذا رؤیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی دیدار کا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے دید حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا. دیکھنا یا زیارت کرنا رؤیت ایک لحاظ سے اسی دنیا میں جب ہم زندگی کرتے ہیں تو ہماری انہی آنکھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک رؤیت دیکھنا مراد ہے. اور اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، اس کی تعویلات بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر جو ہے ایک صلاحیت بھی آپ کی آنکھ میں پیدا کرنے کو بھی آپ یہ جو ہے آپ کی آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ بھی ایک رؤیت کا معنی ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے. اور فریقین کے منابع حدیثی میں، حدیث کے مآخذ میں رؤیت خدا کے امکان کیا ممکن ہے دیکھنا یا عدم امکان یا ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی طرف ہی ہم مراجعہ کریں گے. سب سے پہلے جب ہم رؤیت کے مسئلے میں آتے ہیں تو ہم اس مسئلے کا حل، اس مسئلے کو ہم قرآن کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں. قرآن میں اس مسئلے کے حوالے سے کہاں کہاں کیا کہا ہے اس کی طرف ہم تھوڑی نظر کریں گے.
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کی طرف پھر آگے اپنے سلسلے کے ساتھ چلیں گے۔ قرآن کریم میں کلی طور پر رؤیت خداوندی کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر تذکرہ ہوا ہے۔ بہت سارے آیت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہونے نہ ہونے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے ریلیونٹ جو ہے آیات بہت ساری ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر بعنوان نمونہ آپ کہہ سکتے ہیں سورہ قیامت کی آیت نمبر 22 اور 23 میں رؤیت خداوندی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ یہ آیات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، ایک ایک آیت کے پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے مربوط ہے، رؤیت جائز ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ آیات ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی آیت سے دونوں فریقین نے استدلال کیا ہے، یعنی ایک آیت آپ کو ایسی آئے گی، اسی آیت کے ذریعے سے رؤیت خدا جائز ہونے والوں نے بھی اسی سے استدلال کیا ہے، اور محال قرار دینے والوں نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا۔ بڑی لطیف باتیں ہیں، انشاءاللہ آنے والی اس میں ہم بہت جلد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سورہ قیامت اور سورہ مطففین کے علاوہ یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں بھی، اور سورہ نجم کی آیت 11، 12 اور 13 میں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے ہمیں معلومات ملتے ہیں، اور قرآن اس پر بات کرتا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح یعنی ان آیات سے اب تک یہ جو آیت ہے سورہ قیامت، سورہ مطففین، سورۃ یونس اور سورہ نجم، ان صورتوں کی ان مذکورہ آیات سے جو استدلال کیا گیا ہے عموماً، یعنی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن قرار دینے والے علماء نے یا مکاتب نے ان آیت کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، جبکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اور سورہ اعراف کی 123ویں آیت، سورہ بقرہ کی 55ویں آیت اور سورہ نساء کی 153 یہ والی آیت، اور سورہ فرقان کی 21ویں آیت میں رؤیت الہی کو ناممکن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ تو پھر ہر انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ یعنی اس آیت سے اس نے کیا سمجھا۔ بہرحال جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو محال قرار دیا ہے، محال سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ناممکن قرار دینے والوں نے ان مذکورہ آیات سے استدلال کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی 103 آیت اور سورہ اعراف کی 123ویں آیت، سورہ بقرہ کی 55 آیت نمبر اور سورہ نساء کی 153 اور سورہ فرقان کی 21 جو آیت ہے، ان آیت سے استدلال کیا۔ ان آیت کی طرف ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف یہ قرآن کے حوالے سے اب تک ہم بات کر رہے تھے قرآن میں کہاں کہاں، اس کے علاوہ بھی اور بھی آیت ہیں، یہ جو ہم نے چند آیت نمونے کے طور پر بیان کیے ہیں کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی اور آیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا جواز اور عدم کے لیے مصادر روایت، اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی جو ہے یا آپ میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ حدیث کی روح سے آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، تو آپ میں سے ایک دوست مثلا قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ثابت کرنے یا پھر اس کو محال قرار دینے پر آپ ایک پروجیکٹ لے لیں، اس پر کام کریں۔ تو اسی طرح ایک دوست جو ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے جواز یا عدم کو احادیث کی روشنی میں اگر ثابت کرنا چاہیں، احادیث کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں ڈسکس کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کچھ منابع ہیں، روایت ہیں، منابع ہیں جن سے آپ استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری ہے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے جو 1422 قمری میں چھپی ہیں، جلد اول صفحہ نمبر 115 میں ڈسکس ہوا ہے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں۔ اس طرح جلد ششم اور آیت نمبر جلد ششم صفحہ نمبر 139، جلد نہم صفحہ نمبر 127 to 129، ان جلدوں میں یعنی جلد اول، جلد ششم اور جلد نہم، ان تین جلدوں میں مذکورہ صفحات پر آپ جا کر دیکھیں گے، اور دار قطنی کی پبلشہ اشاعت ہے، تو یہ والا نسخہ اگر آپ کے پاس ہے تو ان صفحات پر، متعلقہ صفحات پر جا کر آپ رؤیت خداوندی کے بارے میں صحیح بخاری کی احادیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موضوع ہے اس کا حدیث صحیح بخاری کے اندر، اس کا جو ہے عنوان ہے اللہ جل وعلا، اور یہ ٹھیک ہے، اور یہ اچھا صحیح بخاری جو ہے 1426 میں بھی ایک جس کے جو ہے اشاعت ہوئی ہے، اس اشاعت کے بھی آپ
جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94 پر آپ بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو روایت ملیں گی۔ یہ اہل سنت منابع احادیث میں سے بہت اہم منبع ہے، صحیح بخاری آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب اہل تشیع کے ہاں یا شیعہ اخبار اور روایت کے نظر میں بھی اگر آپ اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو شیعہ کتب احادیث میں سب سے اہم کتاب شیخ یعقوب کلینی کی کتاب ہے اصول کافی، اصول الکافی ہیں۔ یہ طبعات ایران کی طبعات ہے، 1407 قمری میں ہوئی ہیں، اور باب ابطال الرؤیہ، یہاں اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے ہی بات ہی ایسی کی گئی، ابطال الرؤیہ یعنی رؤیت باطل ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، تو اس پر بات ہوئی ہے۔ تو اصول کافی کی جلد اول صفحہ نمبر 95 سے 110 تک آپ اس موضوع پر آپ احادیث ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو احادیث ملیں گی۔ اسی طرح شیخ صدوق، شیخ محمد بن محمد الصدوق شیعہ علماء میں سے ایک کلیدی اور بہت ہی اہم عالم دین ہیں، انہوں نے التوحید لکھی کتاب ان کی توحید پر، جو کہ 1398 ہجری قمری میں یہ پبلش ہوئی ہیں، اور باب ما جاء فی الرؤیا کے بارے میں یہ جو باب ہے، اس باب پر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو آیت ملیں گی، صفحہ نمبر 107 سے 122 تک یہ باب موجود ہیں۔ اس باب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے احادیث کا انبار مل جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے شیعہ منابع حدیث نہج البلاغہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے نہ ہونے کے حوالے سے ڈسکس ہوئی ہے، احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی فرامین ہمیں مل جاتے ہیں۔ صبح صالح نے اس کی تصحیح کی ہے، خطبہ نمبر 91 اور صفحہ نمبر 124، اسی طرح خطبہ نمبر 185 صفحہ نمبر 269 اور خطبہ نمبر 186 صفحہ نمبر 273، ان صفحات میں اور ان خطبات میں جا کر آپ رؤیت خداوندی کے حوالے سے امیر المومنین نے جو فرمایا ان کے فرامین کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، ایک اہم منبع ہے، شرف الدین کی ہے، جو رؤیت اللہ و فلسفہ یا رؤیت اللہ، یہ اسپیس درمیان میں غلط آ گیا، رؤیت اللہ و فلسفتہ المیثاق والولایہ، یہ اس نام سے اس ٹائٹل کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اس کتاب میں، اور پھر وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی اشاعت 1423 ہجری میں ہوئی، اور صفحہ نمبر 53 سے لے کر 81 تک جو ہیں ان صفحات میں آپ اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے حوالے سے احادیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان متکلمین کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے جواز یا عدم جواز اور محال کے حوالے سے استدلال کرنے کے لیے جو بنیادی منابع ہیں یا جن آیات یا جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختصر سی ایک طاہرانہ نگاہ ہم نے پچھلے صفحات میں کیا کہ یعنی جن آیات سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے صحیح ہونے پر، جائز ہونے پر، ممکن ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور جن آیات سے استدلال کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کبھی بھی کہیں بھی ممکن ہی نہیں ہے یا کسی مقام پر ممکن ہے، اس حوالے سے آیات اور پھر روایت میں منابع حدیثی میں جہاں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں ڈسکشن ملتی ہے، اس کا ایک اجمالی طور پر تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں آئیں گی۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رؤیت الہی کے بارے میں عمومی طور پر متکلمین کی آراء کیا ہے، متکلمین کیا کہتے ہیں، متکلمین کے نزدیک یعنی کون سے ایسے آراء ہیں جو عام طور پر متکلمین مسلمانوں نے انتخاب کیا۔ متکلمین کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں کلی طور پر اور بھی آراء ہو سکتے ہیں، لیکن جو عمومی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں 3 قسم کی آراء پائے جاتے ہیں، 3 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ متکلمین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت دنیا اور آخرت دونوں میں ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، یعنی آنکھوں سے ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی طرف نظر کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، انہی موجودات میں سے ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خیر، یہ ایک مکتب کلامی کا جو ہے نظریہ ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے ابحاث میں، آنے والے دنوں میں ہم بحث کریں گے۔ بہرحال ایک رائے ہے رؤیت الہی کے بارے میں، اور اس حوالے سے دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے ممکن ہے۔ یہ ایک رائے ہے
کہ دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی انہی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں ہم بہت ہی محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ آیات ہمیں بتاتی ہیں اور کچھ احادیث میں ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اہل جنت جو ہوں گے یا جنتی جو لوگ ہوں گے اور اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے رب کو دیکھ سکتے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ آیات سے استدلال کر کے اس گروہ کا یہ مکاتب کلامی اسلامی اور آج کل کے مسلمانوں میں سے بہت سنتی جو ہے بہت سارے لوگ اسی مکتب کے پیروکار ہیں اور تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے ممکن ہے، جبکہ کافر اور جو جہنمی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے محجوب ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی دیدار نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف اہل ایمان اور جنتی جو لوگ ہوں گے وہ اپنے اللہ کی زیارت کر سکیں گے۔ یہ دوسرا قول، اور آخری قول ہے، اس کے بھی بہت بڑے شد و مت سے ماننے والے اور اس کے بھی بڑے سمجھنے والے ایک بہت بڑا مکتب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کبھی بھی اور کسی کو بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا وجود ہے ہی نہیں جسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ گروہ بھی قرآنی آیات، روایات اور عقلی پیرایوں سے استفادہ کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو مطلقاً منع کرتے ہیں، محال سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حقیقت ہے ہی نہیں جو انسان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو باقی کائنات کے مختلف اشیاء کے وجود کے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود اور باقی کائنات کے وجود میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ تین قسم کے آراء پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ آراء پر ہم آنے والے دروس میں مستقل بات کریں گے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو تھوڑا سا اجمالی سا خاکہ تک پیش کرنا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دروس میں ان باتوں پر مزید وضاحت سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔